حلق و ذکر، یا ذکر کا حلقہ، ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں، اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لینا گویا جنت میں چر لینا ہوا۔ اس کیاری میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ دینا گویا جنت کی کیاری میں چر لینا ہوا۔ یہ جنت کی کیاری جہاں آپ چر رہے ہیں، مگر آپ سے 3 گنا زیادہ لوگ وہاں بازار میں کھڑے ہیں، آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ سڑکوں پہ گھوم کے دوسروں کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری ہماری عورتیں ہیں جو پردے کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی، اس سے زیادہ عورتیں سڑکوں پہ کھڑی ہیں بازار میں، صاحب کوئی لپسٹک، کوئی چوڑی، اور نہ جانے کیا کیا سب وہ خرید رہی ہیں۔ یہ خالص روحانی محفل تھی، یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ یہ خالص روحانی محفل ہے، یہاں بازار کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے یہاں تک پکڑنے کے لیے دیا کہ تاکہ جو لوگ یہاں جلسہ سننے آئے، بات سننے آئے جنت کی کیاری میں، بھوک لگے تو کھانا کھا لیں۔ اب بھوک لگے کہاں جائیں گے؟ نیند آ رہی ہے، نیند کو بھگانے کے لیے چائے پینا ہے، کہاں جائیں؟ تو چائے کی دکان لگ گئی۔ تو ہم نے یہاں تک پکڑنے دیا تھا کہ بھئی چلو چائے پی لینا، کھانا کھا لینا۔ اب یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے یہاں تک لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب صاحب جھلوا لگایا جا رہا ہے، کہاں؟ جنت کی کیاری میں لوگ جھلوا لگا رہے ہیں۔ لوگ صاحب اب کچھ دن کے بعد سرکس بلائیں گے، کچھ دن کے بعد وہ جو میلہ ہوتا ہے سونپور کا میلہ، وہ میلہ جلسے کے نام پہ لگنے لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ گھوڑا ہاتھیاں بیچا جانے لگے، چونکہ بھیڑ لگتی ہے جلسے میں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، تو چلو اب وہاں بکری لے کے چلو، کوئی نہ کوئی خرید لے گا، فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی گھوڑا لے کے آئے گا کہ بھئی کوئی ایک بندہ آئے گا جہاں 10,000 لوگ آئیں گے جلسہ سننے کے لیے، کوئی گھوڑا خرید کے لے کے چلا جائے گا، تو پھر جلسہ جلسہ نہیں رہے گا، ایک تماشا بن جائے گا۔ اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ جب بھی جلسہ ہو تو وہاں بالکل ممانعت کر دیں کہ کوئی بھی دکاندار نہیں آئیں گے، کوئی دکاندار نہیں آئیں گے۔ جلسے والے جب اتنا پیسہ خرچ کر کے 2 لاکھ کا پنڈال لگاتے ہیں، جب وہ 50,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، جب وہ صاحب خطیبوں، شاعروں، نقیبوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں، تو جو ہماری یہ جنتی پبلک آتی ہے، اس کے لیے وقفے وقفے سے چائے کا انتظام بھی جلسہ کمیٹی والے کرتے ہیں، چائے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ بور نہیں ہوں، لوگ تھکیں نہیں، چونکہ 5 گھنٹے کی محفل ہے، ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد۔ تو اب جب یہاں 5 لاکھ روپے جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں تو 10-20 ہزار روپے اور ایڈیشنل اس میں خرچ کر دیا جائے، تو معلوم ہے چائے اور پانی کا انتظام اگر آپ نے کر دیا، وہ اب صاحب چھوٹی سی بوتل رہے، لوگوں کو آپ دے دیں، اور چائے دے دیں ہر 2 گھنٹے کے بعد، تو 5 گھنٹے کی محفل میں 2 بار چائے ملے گی، 2 بار چائے ملے گی۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اخیر تک مجمع آپ کا بیٹھا رہے گا، اور جو جلسہ چھوڑ کر کے چائے کی دکان پہ ہیں وہ معاملہ نہیں رہے گا، جو جلسہ چھوڑ کر دکانوں پہ ہیں وہ نہیں رہے گا، کوئی دکان نہیں رہے، خاص کر کے عورتوں کے تعلق سے کوئی دکان نہ ہو، تاکہ وہاں بھیڑ نہیں لگے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہاف پردہ نہیں رہے، خواتین کے لیے فل پردہ رہے کہ تاکہ ان کی نگاہیں مرد پہ نہ رہے، مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں۔ اس کا خاص خیال ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں کٹیہار میں دیکھتے تھے، مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مفتی اعظم ہند، ان کے زمانے میں جلسہ ہوتا تھا، عورتیں نظر نہیں آتی تھی، جلسہ گاہ سے 300-400 میٹر دوری پہ ان کا پنڈال لگتا تھا، ان کا راستہ الگ ہوتا تھا، تاکہ عورتیں وہاں جائیں، وہیں بیٹھیں، کسی مرد کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ اور وہ جلسہ ہم نے بہت بار دیکھا، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، مگر ہمارے اس زون میں وہ تو غنیمت ہے کہ ہاف پردہ ہے، کہیں کہیں تو مردوں کے بیچ میں عورتیں گھس کے بیٹھ جاتی ہیں، بس ادھر مرد بیٹھے ہیں، بازو میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آخر یہ جنتی محفل کو جنتی محفل رہنے دیا جائے، اس کو تماشا اور کھیل نہ بنایا جائے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، the dearest places near اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ کل مر جائیں گے آپ تو ایک ملال رہے گا کہ جی بھر کے مسجد میں نہیں بیٹھا، جی بھر کے سجدہ نہیں کیا۔ 18 سال کا جوان راستہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ اب کا وہ تو انجینئر بننا تھا اس کو، ڈاکٹر بننا تھا اس کو، لیکن ڈاکٹر تو بن نہیں پایا، البتہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ابھی اس کورونا کال میں میرے گاؤں کا ایک لڑکا
دلی میں وہ IS کی تیاری کر رہا تھا. IS کی چونکہ انجینئر بن چکا تھا, اچھے نمبر سے پاس کیا تھا, دلی میں تیاری کر رہا تھا. کورونا کال میں فیبر ہوا, وہ رمضان کے دن میں ہوائی جہاز سے باغ ڈوگرا اترا, باغ ڈوگرا سے گھر آیا, سانس لینے میں پریشانی ہونے لگی, کیونکہ وہ فیبر کو ختم کرنے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا, جبکہ پیراسیٹامول کھانا نہیں چاہیے کورونا ہونے کے بعد. حالانکہ اس کو تجربہ نہیں تھا کورونا ہو گیا, مگر کورونا کا فیور تھا اس کے پاس, مگر وہ کھا لیا پیراسیٹامول تاکہ ایئرپورٹ پہ بخار والے کو چڑھنے نہیں دیتا جہاز پہ. اس زمانے میں وہ بخار گھٹانے کے لیے پیراسیٹامول کھا لیا, سفر ہو کے باغ ڈوگرا آ گیا, وہاں سے گھر آیا, سانس لینے میں دقت ہونے لگی, آکسیجن پہ چلا گیا ہاسپٹل میں. وہاں سے 2-4-5 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی نکلی. ماں باپ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا DM بنے گا, اور DM بن جاتا, چونکہ بڑا محنتی لڑکا تھا, لیکن DM تو نہیں بنا, البتہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ بتائیں کہ اس بچے نے زندگی بھر مسجد میں قاعدے سے 1 گھنٹہ نہیں بیٹھا ہوگا, کیونکہ فزکس کیمسٹری بایولوجی GK GS پڑھنا, اس کو IS آفیسر بننا, اس کے پاس ٹائم کہاں ہے. اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہوگا, جمعہ کی پڑھتا ہوگا, یا 5 وقت کی پڑھتا بھی ہوگا, تو بس جلدی سے پڑھا, فوراً کتاب لے کے بیٹھ گیا, فزکس کیمسٹری لے کے بیٹھ گیا. تو مسجد میں جی بھر کے نہیں بیٹھا, جی بھر کے درود نہیں پڑھا, جی بھر کے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, جی بھر کے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی. اب کہاں گیا؟ وہاں گیا جہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ, جس دن کی مقدار دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر. 50,000 سال کا. دنیا میں تو DM نہیں بن پایا, البتہ وہاں چلا گیا جہاں رائی کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بندہ دیکھے گا, اگر رائی کے برابر کسی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, رائی کے برابر جو بھی یہاں آپ کچھ کریں گے وہ وہاں دیکھیں گے. اگر آپ اچھائی کریں یا برائی کریں, سب کا حساب ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی حساب ہونے والا نہیں ہے, نہیں. جو اللہ پانی کی ایک بوند سے ہمیں پیدا کر سکتا ہے, جو اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس بند کوٹری میں ماں کا خون روک کر میری غذا کا انتظام کر سکتا ہے, جو ماں اس نازک جگہ سے, جو اللہ اس نازک جگہ سے مجھ کو اس دنیا میں پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, اور زندہ کرے گا, اور زندہ کر کے حساب کتاب لے گا. اللہ کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے کہ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ میں پیدا ہوا کیسے ہوں. آدمی کو غور کرنا چاہیے اپنی پیدائش پہ. ایک پانی کا قطرہ جمپ کرتا ہوا پانی, جو پانی کود کے نکلتا ہے, وہ یخرج من بین الصلب والترائب, ماں کے سینے کی ہڈی اور باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے وہ قطرہ نکلتا ہے, اور اسی قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب. تو اب اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں ماں باپ کے نطفے سے تجھ کو پیدا کیا, انہ علی رجعہ لقادر, وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تمہیں مار دینے کے بعد دوبارہ تم میں روح ڈال کر زندہ کر کے تجھ سے حساب لینے پر قادر ہے. آپ مٹی دیتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کیا مطلب ہوا؟ ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے, اور ہم دوبارہ تجھے اسی مٹی میں لے جائیں گے. جیسے بندہ پیدا ہوا مٹی سے, پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں ملا, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, پھر دوبارہ ہم تجھ کو اس مٹی سے نکالیں گے. سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی پارٹس ہیں, اس میں ایک ایسا جوہر لطیف ہوتا ہے جو کبھی نہیں, نہ سمندر میں گلتا ہے نہ آگ میں جلتا ہے, وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, جیسے ایک نطفہ پانی کا قطرہ. اسی طرح وہ جوہر ہے. دوبارہ اللہ رب العزت اسی سے انسان کا جسم پیدا کرے گا, اور اس انسان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ ذرا سنیے حدیث پاک میں. بس اسی حدیث کو غور سے سن کے اپنا گھر چلے جائیے. اگر آپ کو لگے کہ ایک دوسری حدیث اور میں سن لوں تو آپ مجھ کو کہیں گے, میں سناؤں گا. کل میں مالدہ میں تھا, پرسوں کلکتہ میں. میں مالدہ میں تقریر لگ بھگ 2.5 گھنٹے کیا میں نے. اس کے بعد جب میں ختم کرنے لگا تو پبلک سے آواز آئی کہ حضور تھوڑی دیر اور بولا جائے.
میں نے کہا کہ صاحب یہ کام تو شاعروں کے لیے ہوتا ہے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے، ایک کلام اور سنا دیا جائے۔ یہ تو پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب 10 منٹ اور خطاب کیا جائے، 10 منٹ اور تقریر کی جائے۔ الحمدللہ پورے ہندوستان کے جلسوں کے حالات درست ہو گئے ہیں، ہر طرف ایک دھمک ہے، وہ دھمک ہے دینی مجلسوں کی دھمک، علماء کرام کی وقار کی دھمک۔ تو اب جو بیچ میں تماشا شروع ہو گیا تھا، اب وہ تماشا الحمدللہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اختر پرواز نعیمی صاحب کتنا اچھا کلام پڑھا۔ کوئی مشین تھی؟ کوئی مشین نہیں تھی، کوئی مشین نہیں تھی، بغیر مشین کے اتنا زبردست پڑھا ہے کہ شمیم بھائی ہمارے باغ باغ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حضور علی کی شان میں منقبت پڑھی، انہوں نے ماں کے تعلق سے زبردست کلام پڑھا انہوں نے، اور ابھی اس دور حاضر کے تعلق سے سرکار کا نوکر کہہ کے انہوں نے ایک زبردست خون کو گرمانے والا کلام پڑھا انہوں نے۔ کتنا اچھا پڑھا، لوگوں نے مست ہو کے سنا۔ کوئی مکسچر مشین نہیں ہے اور کوئی صاحب اور دوسری حرکتیں نہیں ہیں، نعت پاک ہونی چاہیے قاعدے سے ایسی۔ اور اس محفل میں دیکھیں آج تقریریں زیادہ ہوئی ہیں، مفتی محفل اشرف صاحب نے تقریر کی، اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی، اور بابو حضور کے شہزادے 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، ان کا چہرہ دیکھنا ایک طرف۔ کیا 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 بات ہے! یہ لوگ بیٹھ جاتے محفل میں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور ان نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نیکوں کو اپنے گھر میں لائیے، نیکوں کے پاس جائیے، ان کے آنے جانے سے گھر میں دین کا ماحول بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی لاکھ بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی، یہ اسی لیے بھاگی ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی مرشد نہیں آتا جاتا تھا، ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں آتا جاتا تھا۔ اکثر ان کی بیٹیاں بھاگی ہیں جو عالموں سے چڑھتا تھا، جو عالموں کو گالی دیتا تھا، جو مدرسے کے خلاف بولتا تھا، جن کی دوستی نیکوں سے نہیں بلکہ مشرکین اور کفار سے جن کی دوستی تھی، جن کے گھر میں اجنبی مردوں کا آنا جانا تھا، جن کی دوستی مسلمانوں سے نہیں، جن کی دوستی کفار مشرکین سے تھی، ان کے گھر میں عزت آبرو لٹ گئی، چونکہ وہاں دن رات فلم کا چرچا، دن رات اسمارٹنیس کا چرچا، دن رات ہیلتھ ویلتھ کا چرچا، دن رات پولیٹکس اور راجنیتی کا چرچا، اور دن رات انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بیرسٹر، ماسٹر، ڈی ایل ایڈ، پروفیسر، بیرسٹر، لائر، یعنی صرف دنیا کا چرچا۔ 24 گھنٹے میں ایک بار جنت کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار جہنم کی آگ کا چرچا نہیں ہوتا تھا، ایک بار قرآن پاک اور حدیث کا چرچا نہیں ہوتا تھا۔ اب جہاں خوبصورتی کا چرچا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی کا دل دادا ہوگا۔ جہاں صرف پیسے کا چرچا ہوگا، وہاں صرف پیسے کو مہتو دیا جائے گا۔ اب چاہے پیسے کے چلتے ایمان لوٹے یا دین لوٹے یا آبرو لوٹے یا ماں باپ کی ناک مٹی میں ملے، کچھ نہیں، پیسہ چاہیے۔ جیسے کسی کے دماغ میں ہے کہ ہم کو خوبصورت لڑکی چاہیے، اب وہ لڑکی چاہے کسی چمار کی ملے، کسی مسہر کی ملے، کسی برہمن کی ملے، کسی صاحب ہڈی چننے والی کی بیٹی ملے، ناک اچھی ہو، چاہے ڈومنی کوئی ملے، اسی پر وہ پاگل ہو جائے گا، دین ایمان سب لٹا کے اس کو خوبصورتی چاہیے چاہے جہاں مل جائے۔ اب کسی کو مال چاہیے، جہاں 24 گھنٹے مال کا چرچا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اتر دینات پور سے نکلا، بمبئی گیا، کمایا، کروڑ کا گھر لے لیا، فلاں دلی گیا، وہاں صاحب 2 گھر بنا لیا، فلاں آدمی بمبئی گیا، وہاں انہوں نے 5 فیکٹری ڈال دیا، فلاں کلکتہ گیا، انہوں نے وہاں 5-10 دکان خرید لی۔ اب جہاں 24 گھنٹے دکان، فیکٹری، مال کا چرچا ہوگا، وہاں تو بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو شہر میں جا کے گھر بنا لے، جو مکان بنا لے، جو گاڑی خرید لے۔ تو اب کسی کے پاس مکان ہے، چاہے وہ چور اور ڈکیت ہو، چاہے وہ کافر ہو، تو ہماری بیٹی چونکہ اس کے دماغ میں تو ہے کہ مال اصل چیز ہے، اب یہ مالدار ہے، مسلمان سے رشتہ کریں گے تو وہ 10,000 مہینہ کماتا ہے، اب اس کے پاس 5 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ہے۔ جب مال کا چرچا روزانہ گھر میں ہوا ہے تو بیٹی مال لڑکے کا دیکھی اور دین ایمان بیچ کر کے ان کے ساتھ بھاگ گئی۔ لڑکا انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، 10 لاکھ کماتا ہے، تو ان کے سامنے جنت کا کہاں چرچا ہوا، ان کے سامنے آخرت کا چرچا کہاں ہوا؟
اگر جنت اور آخرت کا چرچا ہوتا تو وہ 5 لاکھ کمانے والے شرابی انجینئر کا سلیکشن نہیں کرتی، بلکہ وہ 5,000 کمانے والے نماز پنجگانہ کے پابند نمازی کا سلیکشن کرتا، کیونکہ وہاں جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی رسوائی، اور یہاں ان کے پاس جانے کا مطلب ہے دونوں جہان کی عزت، دونوں جہان کی راحت۔ جیسا سراؤنڈنگ، جیسا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح کی باتیں دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں۔ جہاں راجنیتی کا چرچا ہو، بچہ کو سیاست کرنے کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ جہاں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال کا چرچا ہو، وہاں بچہ کھلاڑی، پلیئر بننے کا اس کو جنون چڑھ جاتا ہے۔ اور جہاں پہ بزنس کا چرچا ہو، صبح شام رات دن، وہاں کے بچوں کو بزنس کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جہاں رات دن سجدہ، تلاوت، ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخرت، جنت، پلسرات، قبر، منکر، نکیر، اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت، شہید، صالح، متقی کا چرچا ہو، اس گھر کے بچوں کو متقی اور جنتی بننے کا جنون چڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی تحریک تمہاری بیٹیوں کو بچا نہیں پائے گی، چاہے وہ کوئی بھی نیتا ہو، بڑی سی بڑی تحریک چھیڑ دے، نہیں بچیں گی۔ ایک تحریک جو مصطفیٰ نے تجھ کو بتایا ہے، وہ تحریک یہی حضور نے فرمایا ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اپنے بچوں کو حکم دے نماز کا جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو مارو، اگر 10 سال ہونے کے بعد نماز نہ پڑھے اسے مار کے نمازی بنا دو۔ کہتے ہیں کہ صاحب نماز کی عظمت پہ خطاب کیجئے۔ نماز کی عظمت پہ میں خطاب کروں گا تو یہ جو 40 سال کا جوان بالکل موٹا تازہ مضبوط ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، یہ میری بات سنے گا ہی نہیں۔ جس وقت 7 سال کا بچہ جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے، جو کومل دماغ کا ہے، جو اس سادی تختی پہ لکھ دیں مرتے دم تک وہ ثبت ہو جائے، اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تیرے بچے کی عمر 7 سال ہو اسے نماز کا آدیش دے، اسے نماز کا حکم دے۔ اور حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، صرف موڈ بنانے کے لیے، تاکہ بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں مسلمان ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میرے اوپر میں فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں، اب مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت نماز ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نماز، حج فرض ہے زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ فرض ہے صاحب مال پر سال میں ایک بار، روزہ فرض ہے سال میں 1 مہینہ، مگر نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے، چونکہ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ، پیٹ، دل، دماغ، لنگز، برین، سارا سسٹم لاجواب۔ برین لاجواب، برین کا سسٹم ذرا سا گڑبڑایا آدمی پاگل ہو جائے گا۔ آنکھ کا سسٹم لاجواب، تھوڑے سے پانی سوکھ جائے 5 کروڑ خرچ کر کے بھی دوبارہ آنکھ نہیں ہو پائے گی۔ کان کا سسٹم تھوڑا گڑبڑائے 10 کروڑ کی مشین لگانے کے بعد ہی بندہ سن نہیں پائے گا۔ اگر پیٹ کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو 50 لاکھ کی دوائی اس کے پیٹ لیور سسٹم کو ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ یہ لنگز، یہ اسٹمک، یہ انٹسٹائن، یہ لیگ، یہ ہینڈ، یہ نوز، یہ ماؤتھ، یہ سارا پارٹس لاجواب ہے۔ تو یہ سارا پارٹس لاجواب ہے، تو جس رب نے زبان دی، جس رب نے دانت دیا، یہ دانت ہی ختم ہو جائے، ناک رہے، آنکھ رہے، کان رہے، برین رہے، سب کچھ رہے، لمبا جبہ رہے، پگڑی رہے، ڈاکٹر، انجینئر سب رہیں، 1000 بیگہ زمین رہے، سب رہیں، صرف 5 دانت ختم ہو جائے، وہ بندہ زہر کھا کے مر جائے گا، کیونکہ وہ روٹی چبا ہی نہیں پائے گا، بھات کھانے میں مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو چائے پینے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ صرف لیکوڈ کھائے گا، اب زندگی سے جھنجلا کے زہر کھا کے مر جائے گا۔ یہ 32 دانت ہیں، چاہے چنا چبا لے، پتھر چبا لے، مکئی چبا لے، روٹی چبا لے، جو چاہے سب چبائے، پانی بن کے پیٹ میں چلا جائے۔ اور اگر دانت ٹوٹے تو دانت میں درد صرف ہو جائے، اتنی الجھن ہوتی ہے کہ کیا بتائیں۔ ایک بار شدید درد ہوا تھا، اور اس
اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ بس آدمی کو موت نظر آنے لگتی ہے. اگر دانت اللہ کی نعمت، سر کے بال جس کے جھڑ جاتے ہیں وہ گنجا، سماج میں سب اس سے بھاگتا ہے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر. یہ سر کے بال اللہ کی نعمت ہے. اگر سر کے بال جھڑ جائیں تو مصنوعی بال لگائیں گے تو بس وہ مصنوعی بال سب کے سامنے گر جائے گا، آپ ذلیل اور بے عزت ہو جائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے سر کے بال، کتنی بڑی نعمت ہے بھوں کے بال. اگر بھوں کے بال اڑ جائیں تو دیکھنے میں کتنا برا چہرہ لگتا ہے، کس قدر کری ہوئی منظر وہ لگے گا. یا مونچھ جو آدمی مونڈ لیتا ہے بہت برا لگتا ہے. مونچھ، یہ مونچھ مرد کی زینت ہے. مونچھ بڑی نہ رہے بلکہ آگے سے کٹی ہوئی رہے. یہ کٹانے کی بات تو آئی ہے، مونڈنے کی بات کہاں آئی ہے؟ وَعْفُ اللُّحَافِ قَصُّ الشَّوَارِ، حدیث میں آیا ہے مونچھ کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ. تو مونچھ کاٹنے کا آدیش ہے کہ مونڈنے کا آدیش ہے؟ جو مونچھ مونڈ لیتے ہیں یہ وہابی تبلیغی جماعت غیر مقلد کے لوگ، یہ جو مونڈتے ہیں اتنا برا لگتا ہے دیکھنے میں کہ مت پوچھیں صاحب. مونچھ رکھیے مگر آگے سے کاٹتے رہیے، کفار و مشرکین سے مشابہت نہ ہو. داڑھی بڑھائیے، مونچھ کٹائیے. یہ حکم آیا ہے. مونچھ اللہ کی نعمت ہے، یہ داڑھی کے بال اللہ کی نعمت ہے، یہ صاحب ناخن یہ اللہ کی نعمت. اگر ایک ناخن ادھڑ جائے تو بندے کے انگلی دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتی. اتنی ساری نعمتیں ہیں، اس کا شکر کیا ہوگا؟ کیا ہمارا حق تھا کہ مجھ کو مل جائے؟ اللہ نے فضل فرماتے ہوئے ہم کو ساری نعمتیں دی ہیں. اس کا شکرانہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز بندہ پڑھے اور نماز میں سر سے لے کے پاؤں تک سارا پارٹس شریک ہو جاتا ہے. گویا یہ نماز یہ جسم کی ساری نعمتوں کا شکرانہ ہے. واہ واہ واہ. ساری. اب جب کھانا جب ڈیلی کھاتے ہیں تو شکر بھی ڈیلی ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جمعہ میں ایک دن گئے مسجد میں چوچ مارے چلے آئے. نہیں، عید اور بقرعید میں مسجد گئے، عیدگاہ پہ صاحب 2 چوچ مارے وہاں سے چلے آئے. نہیں، ایسے گئے بس مارے چلے. نہیں، نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے. سجدہ لمبا ہو، سجدے میں کہیں سبحان ربی الاعلیٰ. یا میں اپنے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان ربی العظیم بولے، سورہ فاتحہ پڑھے، ساری دنیا سے کٹ جائے، پھر سلام پھیرے، ایسا لگے جیسے ایک دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا ہو. نماز میں پیشانی جھکتی ہے، نماز میں زبان سے تلاوت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کی حرکت ہوتی ہے. یہ ٹکنا، یہ گھٹنا، یہ ہاتھ، یہ ناک، یہ پیشانی، یہ زبان، یہ کان، اتنی آواز سے تسبیح پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کے کان سن سکیں. ایسے گمسم اگر آپ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. گم ہیں سورہ فاتحہ اندر من پڑھ رہے ہیں، نہیں ہوگی، چونکہ قرات فرض ہے. اب فرض کی مقدار ہے کہ صاحب سماعت کی مقدار ہے کہ آپ اس قدر پڑھیں کہ کان سن سکے آپ کے، قرات کان سن سکے آپ کے. اگر کان تک آواز نہیں آتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ نمازی آپ کی نہیں ہو پائے گی. تلاوت کرنا، زبان لگی ہے، کان لگے ہیں، آنکھ لگی ہے، پیشانی لگی ہے، ناک لگی ہے، ہاتھ لگے ہیں، گھٹنے لگے ہیں، ٹکنے لگے ہیں، سارا پارٹس لگا ہے. تو آپ سارا جسم 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی نیند لینا ہے، 8 گھنٹے کھیت کھلیان دکان میں کام کرنا ہے. اس کے بعد جب 8 گھنٹے کام کرنے کی طاقت اللہ نے دی، 8 گھنٹے سونے کے لیے اللہ نے رات بنایا ہے، تو رات میں گہری نیند لیتا ہوں، دن بھر کی ساری تھکاوٹ میں بھول جاتا ہوں. اگلے دن دوبارہ کام کرنے کی صلاحیت میرے بدن کو پیدا ہوتی ہے. 50 کروڑ کی دوا میں وہ اثر نہیں ہے جو 8 گھنٹے کی گہری نیند میں وہ اثر ہے. اگر بندہ 3 دن نہ سوئے تو پاگل ہو جائے. مگر یہ نیند اللہ کی بڑی نعمت. تو رات میں نیند، دن میں کام، یہ جو ڈیلی نیند ڈیلی ضروری ہے. اور ڈیلی کھانا ضروری ہے 3 ٹائم. آپ کھاتے ہیں صبح شام، آپ سوچتے نہیں کھاؤں تو میں مر جاؤں گا، نہیں سوؤں تو میں مر جاؤں گا. تو بس یہ گرہ باندھ کے رکھ لیں، جب ڈیلی نیند اللہ کی نعمت اور ڈیلی کھانا اللہ کی نعمت، تو ڈیلی 5 وقت کی نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے. یہ طے کر لیں کہ کھائے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، نماز پڑھے بغیر مسلمان بنا رہنا مشکل ہے. بس گرہ باندھ لیں. تو آپ چاہے جس حالت میں ہو، چاہے لاش نکلے کہ جنازہ نکلے کہ بارات آئے، چاہے بیٹی کی بارات جائے چاہے بیٹی کی لاش نکلے، مگر کھانا ضروری ہے. بغیر کھائے آپ مر جائیں گے. آپ کے گھر میں کھانا نہ بنے، آپ کا پڑوسی پر لازم ہے کہ وہ کھانا بنا کے آپ کے گھر بھیج دے، آپ کو کھلائے. کھانا کھاتا ہے بندہ، جب کھانا کھاتا ہے تو بندہ نماز پڑھے گا، چونکہ کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور نماز پڑھنا ہے مسلمان بنے رہنے کے لیے، جو سب سے بڑی عبادت ہے. تو اس سے ہٹ کے بندہ سب کام ہے، نمازی نہیں ہے.
سارا کام ہے، مسجدیں اجڑ گئی، سارا کام ہو رہا ہے، اصحاب جلسگاہ اجڑا ہوا ہے. نہیں، سب سے پہلے دین کا کام ہوگا، اس کے بعد دنیا کا کام ہوگا. اس لیے کہا گیا ہے جو صبح سویرے اٹھو تو سب سے پہلے فجر کی نماز، فجر کی نماز چھوڑ کر سارا دن چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، سارا دن آپ ٹوٹے ہوئے رہیں گے. اس لیے کہا کھیت بعد میں جانا، دکان بعد میں جانا، مارکیٹ بعد میں جانا، سب سے پہلے خدا کو سجدہ کر لے. دن بھر تر و تازہ رہیں گے، دن بھر فریش رہیں گے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے سجدہ خدا کو. فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہ 8 گھنٹے کم کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق ہے، پڑھے ثواب، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. چاشت ہے، پڑھے ثواب، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. فرض نہیں ہے. کیوں؟ وہ کام کا ٹائم ہے، وہ اسکول جانے کا ٹائم ہے، وہ کلاس میں جانے کا ٹائم ہے، وہ کھیت کھلیان میں ہل چلانے کا ٹائم ہے. محنت کریں، کوڑھی بن کے مت رہیں، محنت کریں، کمائیں، گھر سے باہر نکل جائیں. فانتشروا فی الارض، زمین پہ پھیل جائیں. فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد نکل جائیں. کمپلیٹ 8 گھنٹے محنت کریں آپ، تاکہ خود کھائیں، اپنے باپ کو کھلائیں، ماں کو کھلائیں، بہن کو کھلائیں، بھائی کو کھلائیں، اپنے غریب پڑوسی کو دیں. انتظار نہ کریں کہ کوئی دلی سے آئے گا تو ہاتھ پھیلا دیں گے، کوئی سعودی عرب سے آئے گا تو دوڑ کے ان کے گھر میں جا کے بیٹھ کر کے چندہ مانگیں کہ ہم علاج ہیں، علاج کرنے کے لیے پیسہ دو. نہیں، محنت کرو تاکہ خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ. دوسروں کو دو، دوسروں سے لالچ مت رکھو. سسور کو دو، ساس کو دو، سالہ کو دو، سالی کو دو، اپنی بہن کو دو، پھوپھی کو دو. جو کمائے گا وہی نے سب کو دے گا، اور جو نہیں کمائے گا وہ سب سے مانگے گا. ساس دو، سسور دو، سالہ دو، سالی دو، ساڑو دو، بھیا دو، چھوٹا بھائی دو، پڑوسی دو، وہ سارے رشتہ دار سے مانگے گا. تو مانگنا ذلت ہے، مانگنا رسوائی ہے. رسوا ہاتھ ایسے پھیلانے کا مطلب ہے ذلت، رسوائی. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے. الید العلیا خیر من الید السفلی. دینے والا ہاتھ، the giver hand is better than the taker hand. جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. جب مال رہے گا تب نہ آپ دیں گے، جب مال رہے گا تب نہ دوسرے کی خدمت کریں گے، جب نہیں رہے گا تو ہاتھ پھیلائیں گے. تو یہ 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں، تاکہ یہ کام کا وقت ہے، یہ اسٹرگل کا وقت ہے، یا جد و جہد کا وقت ہے، یا تم زمین پہ پھیلنے کا وقت ہے، یا محنت و مشقت کرنے کا وقت ہے. اور جہاں دوپہر کے ٹائم میں بدن تھکے، اس کو فیول اور ایندھن چاہیے، تو پھر دوپہر کے ٹائم میں بدن کو ایندھن ملے، اور پھر روحانی خوراک سجدہ کر کے ظہر کی نماز پڑھ کے حاصل کیا جائے. جس اللہ نے 8 گھنٹے ہمیں وقت کام کرنے کا ٹائم دیا، صحت دی، تندرستی دی، سورج کی روشنی دی، اس رب کو ظہر میں سجدہ ہو. 2 گھنٹے کام، پھر عصر میں سجدہ، پھر 2 گھنٹے کام، پھر مغرب میں سجدہ، پھر مغرب کے بعد 2 گھنٹے کام، پھر عشاء میں سجدہ. آخری کام سجدہ کر کے بندہ سو جائے. اور سوئے، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. آج دولتیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی، مگر سکون نہیں ہے. گھر پکے کا گھر اب بن گیا، چین نہیں ہے. پہلے لوگ پیدل 15 کلومیٹر دور چل کر کے اسٹیشن پہ ٹرین پکڑنے جاتے تھے، لیکن آج لوگ گھر سے نکل کے 10 قدم بائک سے جاتے. غریبوں کے گھر میں بائک، امیروں کے گھر میں بائک. ایک گاؤں میں 50 نہیں 100 بائک، 1000 گھر 1000 بائک. بائک ہے تو پہلے سے زیادہ مست رہنا چاہیے. پہلے پھوس کا گھر تھا، بارش کے زمانے میں پانی ٹپکتا تھا. اب تو چھتدار گھر بن گئے، اب تو مست رہنا چاہیے. لیکن پہلے سے زیادہ غم کا طوفان ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، آدمی کے دماغ پہ ٹینشن ہے، خطرناک بیماریاں. پہلے مالداروں کے گھر میں بیماریاں ہوتی تھی، اب غریبوں کے گھر میں بیماریاں، اب خطرناک بیماریاں، ہارٹ کی بیماری، جہاں بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے، صاحب ایڈز کی بیماری، کینسر کی بیماری، برین ہیمریج کی بیماری، زیادہ تھنکنگ کی وجہ سے. تو پہلے سادگی تھی، کم آدمی کھاتا تھا، مست رہتا تھا، زیادہ عبادت کرتا تھا، مسجدوں میں رہتا تھا، دل لگاتا تھا تلاوت میں، عبادت میں، تو صحت مند رہتا تھا. چونکہ نماز جہاں جنت لے جانے کا ذریعہ ہے، وہیں نماز صحت اور تندرستی کا زبردست ذریعہ. ایک غیر مسلم ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی، بھاجپا کا کیڈر لیڈر، RSS کا لیڈر، وہ کیا بولا تھا؟ وہ کہا تھا کہ یوگا ضروری ہے صحت مند رہنے کے لیے، مگر یوگا کے جتنے طریقے ہیں وہ سب ایک طرف
نماز سے بڑھ کر کوئی یوگا نہیں ہے، اور نماز دینے والے محمد عربی سے بڑھ کر کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کون کہا؟ بھاجپا کا لیڈر ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی، بھاجپا کا کیڈر لیڈر۔ اس نے چونکہ نماز میں وہ ایکٹیویٹیز ہے، لاجواب ایکٹیویٹیز ہے۔ نماز سے پہلے وضو، فیس واش، ہینڈ واش، لیگ واش۔ صاحب یہ واش کورونا کال میں آپ سنے ہوں گے کہ باہر سے گھر آئیے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیے، چہرہ دھوئیے، ناک میں پانی ڈالیے، پاؤں دھوئیے، چونکہ جو پارٹس کھلے رہتے ہیں ان پارٹس میں کورونا کا کیڑا گھستا ہے۔ پاؤں کے نیچے سے گھستا ہے، ناخن کے راستے سے گھستا ہے، منہ کھلتا ہے اس کے راستے سے گھستا ہے، ناک کے راستے سے کیڑا گھستا ہے، آنکھ کے راستے سے گھستا ہے۔ اس لیے کورونا کال میں سینیٹائزنگ، یعنی ہاتھ کو ہمیشہ سینیٹائز کرتے رہیے، چونکہ اس کے راستے سے کیڑا اندر جاتا ہے۔ پاؤں کو ہمیشہ ساکس پہن کے رکھیے تو اسے راستے سے کیڑا اندر گھستا ہے۔ منہ میں ماسک لگا کے رہیے کیونکہ ناک اور منہ سے کورونا کا کیڑا اندر گھستا ہے۔ آنکھ کے راستے سے کیڑا گھستا ہے، جو اوپن پارٹس ہے، آنکھ اوپن ہے، چہرہ اوپن ہے، یہ ہاتھ یہاں تک اوپن رہتا ہے، وہ پاؤں ٹخنوں تک اوپن رہتا ہے۔ ہمارے گھر کے بغل میں ایک غیر مسلم راجپوت ہے، اس نے کہا کہ کورونا میں کوئی دوائی نہیں نکلی، لیکن آج کل کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئیے، منہ دھوئیے، پیر دھوئیے۔ کہا یہ دھونے کا آدیش جو آج ڈاکٹر دے رہے ہیں، یہ کام تو ہمارا مسلمان بھائی شروع سے کر رہا ہے، روزانہ 5 ٹائم کر رہا ہے۔ روزانہ 5 ٹائم کیا کرتا ہے؟ وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، وہ فیس دھوتا ہے، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوتا ہے، وہ گردن جو کھلی چیز رہتی ہے اس کا مسح کرتا ہے، سر کو مسح کرتا ہے، پھر پاؤں کو جو پارٹس کھلے ہیں، چہرہ اس کا دھونا فرض ہے، ہاتھ اس کا دھونا فرض ہے، پاؤں اس کا دھونا فرض ہے۔ جو پارٹس کھلے رہتے ہیں وہ پارٹس وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وضو ان دروازوں پہ پہرا لگاتا ہے جن دروازوں سے بیماری اندر داخل ہوتی ہے، اور روزانہ 5 بار وضو کرے تو جو کیڑا ناک میں اٹکا ہو ناک میں پانی ڈالنے سے نکل جائے گا، جو کیڑا منہ میں ہو کلی کرنے سے وہ نکلے گا، جو کیڑا ناخن میں اٹکا ہو وہ ہاتھ دھونے سے نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ 5 بار جو وضو مسلمان کرتا ہے، کورونا کال میں انہی کھلے ہوئے پارٹس کو دھونے کا آدیش ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی منسٹری ہو یا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ کا ایکسپرٹ ویگیانک ڈاکٹر ہو، وہ یہی دھونے کہتے ہیں۔ تو جو کام آج ڈاکٹر نے کہا وہی کام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے غلاموں کو بتایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف حدیث ہے وضو کے تعلق سے، یہاں وضو کرنے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تحت اظفار ہی، اس کے ناخن کے نیچے سے جو پانی گرتا ہے اس کے راستے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرے کا گناہ جھڑ جاتا ہے، ہاتھ کا گناہ جھڑ جاتا ہے، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وضو گناہ کو بھی جھاڑ دیتا ہے اور بیماری کے سارے کیڑوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے۔ یہ وضو میں جب غور کریں گے تو 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی۔ اس وضو کے تعلق سے یا گردن کے مسح کے تعلق سے ایک ویگیانک نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا جرمنی کے ایک سیمینار میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ پاگل پن کی بیماری سے بچنے کے لیے بھیگے ہوئے ہاتھ سے دن میں 2-4-5 بار اپنی گردن کو ٹچ کیا کریں، بھیگے ہوئے ہاتھ سے، چونکہ دماغ کی ساری رگیں یا گردن کے راستے سے پورے بدن میں پھیلی ہیں، اب وہ رگیں اگر سوکھ جائیں تو بندے کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ گاہے بگاہے وقفے سے بھیگے ہوئے ہاتھ سے اس گردن کو ٹچ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کو کبھی ٹینشن الجھن معلوم ہو تو آپ ہاتھ پیر دھوئیں، اس کے بعد بھیگے ہوئے ہاتھ سے اپنے گردن کو مل لیں، ایک فریشنس، ایک تازگی محسوس ہوتی ہے، چونکہ رگیں برین کی اس گردن کے راستے سے پورے بدن میں پھیلی ہیں۔ اس کو روزانہ 2-4 بار بھیگے ہوئے ہاتھ سے ٹچ کرنا ضروری ہے۔ ایک ویگیانک کہتا ہے یا بھیگے ہوئے ہاتھ سے مسح کرنا وضو میں فرض نہیں ہے، وضو میں فرض ہے فیس واش، وضو میں فرض ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، وضو میں فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ گردن کا مسح کرنا ایک مستحب عمل ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کہتے ہیں مستحب پر عمل کرنے سے پاگل پن کی خطرناک